اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ دو احباب تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صرف مختصر سا تعارف اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے، کس وجہ سے آج ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک خاص بات یہ بتا دوں کہ ہمارے وہ تمام انصار، خاص طور پہ زوما اگر سن رہے ہیں یا زوما اعلیٰ موجود ہیں یہاں پہ، تو وہ اس انٹرویو کو یا ناظم اعلیٰ کسی ریجن کے خاص طور پہ سنیے گا، کیونکہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت داؤد اجمل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح سے نصرت احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو تعارف یہ ہے کہ داؤد اجمل صاحب ہمارے زعیم اعلیٰ ہیں مقامی کے، اور اللہ کے فضل سے یہ ریجن ہے جس نے اس سال مجلس انصار اللہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ سو ٹاپ کا ریجن ہے جس کے ہمارے ساتھ زعیم اعلیٰ تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علم انعامی حاصل کرنے والی مجلس، جو کہ پیس ولیج سینٹرل ویسٹ ہے آپ کی جی ماشاءاللہ۔ تو علم انعامی آپ نے حاصل کیا ہے، سب سے پہلے تو بارک اللہ لکم آپ کے لیے، آپ کی مجلس کے لیے۔ بات آپ سے شروع کرتے ہیں نصرت صاحب، اور پھر ہم داؤد صاحب کی طرف بھی واپس آئیں گے۔ کیا منترا ہے، کیا خاص بات ہے، کیا وہ چیزیں ہیں جو کی ہیں؟ یہ سوال اس لیے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے زوما ہیں ہمارے، اللہ کے فضل سے سارے اپنی اپنی جگہ مجلس عاملہ بھی رکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ مس کر جاتا ہے۔ تو آپ کی ریسیپی آف سکسیس کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ بہت بڑی لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصراً کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا پورے سال کا ایک ہوتا ہے پروگرام، تو اس میں سارے عاملہ ممبرس وغیرہ کے ساتھ مل کے ٹیم ورک ہی ہوتا ہے۔ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ٹیم ورک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ٹیم ورک کے تحت سب سے پہلے تو ہم نے اپنے مجلس میں سائیکنگ سسٹم کو ٹھیک کیا ہے۔ تو سائیکنگ سسٹم کے تھرو پھر آگے عاملہ ممبر کو ریگولر کیا ہے، ان کو انوالو کیا ہے ڈفرینٹ پروگراموں میں۔ پھر انصار اپنے حلقے کے مجالس کے جو انصار ممبرز ہیں ان کو ڈفرینٹ پروگراموں میں جو ہمارے مجالس کرتی رہی ہے، جو مرکز سے آتے ہیں ہمیں پروگرام ان میں حصہ لینے کے لیے، ان کو آگے لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تبلیغ کے میدان میں ہم نے ویکلی بیس پہ وہ پروگرام تھا ہمارا 2 سے 3 مہینے کا۔ ویکلی ہم باہر جاتے رہے انٹرسیکشنز پہ بینرز لے کے، وہ ویکلی ریگولرلی چلتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوم لیس کے لیے ہم کھانا دیتے رہے ہیں جی، وہ بائی ویکلی جیسے ہم دیتے رہے ہیں ریگولرلی پورے سال سے نا، تو وہ کبھی مس نہیں ہوا۔ تو اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ کام ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اب چلیے ابھی ہم نے وہ ورچوئل ملاقات حضور کی جو تھی اس کی ریکارڈنگ بھی سنی کل، اور وہاں پوچھا گیا، حضور نے پوچھا تھا کتنے وہ ہیں جو ماہانہ فارم فل کرتے ہیں، سائیک فارم، کتنے انصار ہیں جو تعلیمی پیپر دیتے ہیں۔ تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں ایک جو مختلف زوما ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، ہر مہینے فون کالز کرو، یاد کراؤ۔ آپ کا اس میں کیا ایک تو ایکسپیرینس، تجربہ، یا اس کو کیسے آپ نے امپروو کیا؟ یہ بڑا چیلنجنگ والا کام تھا۔ جیسے ہر مہینے جیسے سائیک فارم اور تعلیم پیپر جو ہے آپ کو ہر دفعہ ہر مہینے انصار کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو سائیک فارم فل کرانے کے لیے کافی ہمارے بھی مجلس میں ہیں ایسے احباب جو کہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ رابطہ پہلے قائم کیا ہے پرسنلی میں نے، پلس میرے سائیکین نے، اور آہستہ آہستہ ان سے ڈفرینٹ، مطلب یہ نہیں کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پوچھتے جا کے کہ سائیک فارم کر دیں یا تعلیم پیپر کر دیں۔ ان کو پرسنل رابطہ ہم نے جو بنائے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان کو سلام دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صحبت سائلین کے سیشن کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک رابطہ ڈیولپ ہونے کے بعد پھر جب گروپ جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پھر جب ہم گروپ میں وہ میسج بھیجتے ہیں کہ سائیک سسٹم آ گیا، اس کے بعد وہ سب کے جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے سبمٹ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھ دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس طرح وہ دیکھ کے ایک دوسرے کو انکریج پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایک اچھا رابطہ جیسے ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ذاتی رابطہ ہی کام آتا ہے، یہ واٹس ایپ میسیجز کام نہیں آتے؟ یہ دونوں چیزیں دونوں کام آ جاتی ہیں، جی جی، لیکن ایک ذاتی رابطہ بن جائے۔ چھوٹی سی میں نے بات بتائی تھی کہ یہ گروپ کے اندر جیسے ایک لنک کا طریقہ، اگر ایک گروپ میں اگر 10 بندے ہیں سائیکس،
رائٹ. تو وہ اگر ایک نے کہہ دیا کہ میں نے سبمٹ کر دیا سائیک فارم, وہ باقی 9 دیکھیں گے کہ یار اس نے کر دیا تو پھر میں بھی کر دوں, پھر وہ دوسرے کا جواب آ جائے, تیسرے کا. اسی طرح ہمارے شروع میں یاد ہے کہ 2 ممبر ایسے تھے وہ نہیں کرتے تھے, وہ جواب بھی نہیں دیتے, تو آہستہ آہستہ 5-6 مہینے بعد وہ ملاقاتیں بھی جاری رہی, انہیں سمجھاتے بھی رہے کر دیں. تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی پھر کرنے لگ گئے, اور اس کے بعد وہ گروپ میں بھی کنفرمیشن دینے لگ گئے کہ ہاں جی میں نے کر دیا. تو ماشاء اللہ الحمد للہ کافی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کوئی ایک چیلنج ایسا جو آپ سمجھیں کہ آتا ہے یا اس کو اوور کم کرنا پڑتا ہے؟ کس میں سمجھ چیلنج جیسے ہم سائیک فارم کی بات کر رہے تھے ابھی, کہ یہ باقی مجالس میں جتنا میں نے دیکھا ہے, گیا ہوں, ان کے لیے سب سے زوما سے بات کرو تو سائیک فارم ایک بڑا چیلنج ملتا ہے انہیں. تو وہ آپ کے لیے بھی وہی ایک بڑا چیلنج رہا؟ جی شروع میں بہت زیادہ تھا وہ. ابھی بھی ہمارے مجلس میں 1-2 ہیں لوگ جو نا یہ پتر کے کافی ان کی محنت ابھی جاری ہے, ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائیں گے. مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنا جو ہے ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم نہیں جیسے سائیک فارم بھریں گے. تو اس طرح کے مسائل شروع میں کافی زیادہ تھے, ابھی بھی ہیں تھوڑے سے, بالکل لو لیول پہ ہیں یہ نا, لیکن اس بیٹر ہے پہلے سے. اور رابطہ جب کیا اپنے لوگوں سے, ان سے ایک آپ کا تعلق بنا, تو یہ مسئلے آہستہ آہستہ کم ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو رابطہ ایک بنیادی چیز ہے. چلیے, ریجن اس کے لیے کیا کرتا ہے داؤد صاحب؟ ریجن کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ مین ورک جیسے ہم کہتے ہیں گراؤنڈ ورک, وہ تو ہمارے مجالس ہیں جو کر رہی ہیں. تو ریجن کا سب سے پہلے تو رول کیا ہے, اور کس طریقے سے ریجن کو آپ لے کے چلتے ہیں؟ جی اس کا اس طرح ہے کہ ریجن کا مقصد ہے کہ اس کو سپروائز کرے, دیکھے مجالس کو کہ مجالس کے کام کس طرح ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صدر صاحب کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے خاکسار ہر زعیم کے ساتھ پرسنل رابطہ ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح ہی جو ہمارے مجلس عاملہ ہے ریجن کی, ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں حلقہ جات میں ان سے رابطہ رکھیں. اس رابطہ رکھنے کی وجہ سے ایک ٹیم ورک کے تحت جو ہر ہمارا کام ہے وہ بڑا آسانی سے اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. جس طرح بھی آپ نے سائیک فارم کا ذکر کیا, سائیک فارم کے اندر میں اپنے ذاتی طور پہ 15 تاریخ کے بعد میں خود رپورٹس نکال کے کہ کتنے سائیک فارم ہر حلقے کے فل ہوئے ہیں, ان کی رپورٹس نکال کے زوما کو بھجواتا ہوں کہ آپ کے اتنے سائیک فارم فل ہوئے ہیں, اتنے دوست رہتے ہیں. پھر جو دوست رہتے ہیں جن کو میں خود پرسنلی طور پہ بھی جانتا ہوں ہر حلقے میں خود ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر حلقے میں کہ وہ ان سے رابطہ کیا جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کچھ دوست ایسے ہیں پورے پیس ولیج میں ہی کہ الحمدللہ کم از کم 30 سے 40 دوست ایسے ہیں جن کو میں ہر مہینے میسج کرتا ہوں خود پرسنلی طور پہ, صرف ایک نہیں کہ ایک حلقے کو, مختلف پورے پیس ولیج میں. ٹھیک ہے کہ ابھی آپ پلیز اپنا سائیک فارم فل کر دیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو سائیک فارم ریجن وائز ہیں آلموسٹ 90% کے قریب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ الحمدللہ فل ہوتے ہیں. اسی طرح ہی تعلیم پیپر بھی ہے, اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے, کیونکہ نیشنل ایوریج تو 50 کے قریب ہے, 50% کے قریب. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے کہ مور دین 90%. اسی طرح ہمارے جو تعلیم پیپر ہیں وہ تقریباً 60-65% کے قریب. جی الحمدللہ. اچھا, اب ایک سوال اور تھا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ نیشنل ہے, پھر ریجن ہے, پھر آپ کے پاس مجالس آتی ہیں, تو ایک فلو ہے جو ٹاپ ٹو ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم یوں کہیں کہ زعیم صاحب کو کوئی اگر آپ سے کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وہ درخواست آپ سے کر سکتے ہیں اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال آپ کا. اسی طرح زوما جو ان سے ہیں وہ کسی قسم کی بھی, ان کو ریجن کا مقصد یہی ہے کہ زوما کو مجالس کو ان کی ہیلپ کی جائے. جس کسی موقع کے اوپر بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی پروگرام وغیرہ کرنا ہے جس میں کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو ریجن اس کو بالکل ساتھ مل کے زعیم صاحب کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں. جس طرح ہماری ماشاء اللہ پیچھلی سینٹر ویسٹ کی مجلس ہے, زعیم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر مجھے کال کرتے ہیں. ہمارا آپس میں بڑا اچھا ایک ورکنگ ریلیشن بھی ہے, دوستوں کی طرح بھی آپس میں ہمارا ایک ہے کہ ہم زعیم صاحب گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے, یا اگر یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کر سکتے ہیں. تو جو ہم اپنی سپرویژن کے ساتھ یا جو گائیڈنس کے ساتھ جو ہمارے پاس نالج ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ مجالس کی ہیلپ کی جائے. چلیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہینڈ ان ہینڈ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ دونوں طرف سے. اگر تو ایسا ہے کہ وہ صرف سپروائز ہی کر رہے ہیں ریجن اور ہیلپ نہیں کر رہے, تبھی مسئلہ آ سکتا ہے. پورا ٹیم ورک ہے, پورا ٹیم ورک, ٹیم ورک کے ساتھ ہی کام چلے گا. تو پھر تبھی دیکھیں اگر مجالس کام کریں گی تو اسی طرح ریجن کی بھی
مزہ آئے گا کام کرنے کا, اور ریجن بھی اس اچھے طریقے سے اپنے بالکل. جو اس کے ہیں وہ دوسرے کام بھی اس کے پورے ہوں گے. مجالس نہیں کام کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ریجن کا بھی پھر وہ نمبرز وغیرہ اس کے ڈاؤن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جیسے عام ہماری مجالس ہوتی ہیں کہ اگر اس میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو صدر ریلیکس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چلو انصار بھی ہیں, خدام بھی, اطفال ہی ہے, ذیلی تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں تو ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت پھر نہیں پڑتی. تو کوئی ایسی نصیحت آپ کریں گے جو ینگ زوما ہیں, الیکشن ایئر ہے, آنے والے ہیں, آگے کچھ لوگ نئے آئیں گے, ان کو کوئی انکریجنگ ورڈز کچھ آپ دیں گے, کچھ بتائیں گے اپنے تجربے سے کہ کس طریقے سے انہیں اپنا کام کرنا چاہیے تھکے بغیر, کیونکہ یہ پورے سال کا کام جیسے ظہیم صاحب نے کہا, اور کچھ وقت ایسے آتے ہیں جہاں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہ رزلٹ آئے گا, اور اگر وہ رزلٹ نہیں آتا تو انسان میں تھوڑی سی ایک سستی سے آ جاتی ہے کہ یار محنت کر رہے ہیں, وہ رزلٹ تو آ نہیں رہا. تو ان چیزوں سے کیسے قابو پاتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نصیحت کا. جی. میں ایک ایم ٹی اے پہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو مبشر قانون صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس موقع پہ جلسہ سالانہ کا پروگرام, اس موقع پہ جماعت کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں نصیحت نہیں کر سکتا, میں عرض کر سکتا ہوں. تو خاکسار بھی صرف عرض ہی کر سکتا ہے کہ اصل چیز جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک میں اصل چیز یہ ہے کہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی اچھی ہماری ریجن کی ٹیم ہے جو خاکسار کے ساتھ بڑا اچھا تعاون ہے ان کا. اس تعاون کی وجہ کے ساتھ ہی سارے بڑے الحمدللہ جتنے بھی مجلس عاملہ کے ممبران ہیں بڑے دل لگی سے اور ایک فون کال پہ, اور جب ہماری میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں. اور میں سب کو یہی عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس سے پہلے حضور کو خط لکھیں. حضور کو خط لکھیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس سے کافی برکت پڑتی ہے. الحمدللہ ہمارے کچھ ابھی جیسا ہمارا ریجنل اجتماع تھا تو اس پہ کافی زیادہ چیلنجز تھے کہ حاضری کے حوالے سے کچھ ہمیں اور کچھ جگہ کے بھی مسائل آ رہے تھے. اور وہ ہمارا جو ڈے بھی تھا وہ بھی ایسا تھا کہ اس میں دوستوں کی تھا یہ خدشہ کہ شاید حاضری نہ ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضور کو خط لکھا اور حضور کی دعاؤں کی برکتوں سے الحمدللہ حاضری بھی بڑی اچھی رہی اور بہت اچھا پروگرام ہوا. تو میں تو یہی عرض کروں گا جب بھی کوئی کام کریں تو سب سے پہلے حضور کو خط لکھیں دعا کے لیے. خلیفہ بغت کی دعائیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی تو ہر کام اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے بڑے بآسانی اور اچھے طریقے سے سر انجام پائیں گے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. چلیے بہت شکریہ. آپ بتائیں نصرت صاحب بلکہ ظہیم صاحب, کوئی اپنے جو کاؤنٹر پارٹ زوما ہے کوئی ایک بات ایسی جس پہ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ یا مستقل مزاجی سے کام کریں؟ یہی ہے کہ جیسے ظہیم اللہ صاحب نے فرمایا اکثر وہ کوئی بھی ہمارا اجتماع یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ظہیم اللہ صاحب ہمیشہ مطلب ان کا میسیج آتا ہے کہ حضور کو خط لکھیں اور پھر کام شروع کریں اور پھر آگے کوشش کریں ساتھ. تو پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ سارے پہلے خط لکھا کریں حضور کو, حضور کی دعائیں پہلے لیں, تو اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوشش کریں جو ایکٹیو نہیں ہیں انصار ممبر ان کو کوشش کرنے کی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ انوالو ہو کے آگے آئیں. تو اس طرح وہ حاضری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایکٹیو ممبر جو ہوتے ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں, جو ایکٹیو ممبر نہیں ہوتے ان کو پرسنلی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری دے دیتا ہوں کہ آپ کی اس پروگرام میں یہ ذمہ داری ہے, تو وہ ان کو پھر آنا پڑتا ہے, اس کے آنے سے پھر وہ ریگولر ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا داؤد صاحب, آپ کا بھی نصرت صاحب, آپ نے وقت دیا اور ایک دفعہ پھر آپ دونوں کے لیے بارک اللہ لکم. اس کو قائم رکھیں اور کہیں اور جانے نہ دیں ان شاء اللہ تعالی. چلیے بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.